यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम फादर शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का इस बात के लिए कि खुदा मुझे अपने कलाम की बिशारत के लिए, अपने कलाम को सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। तो आज हम एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज एक नया मौजू कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आएँ खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। नए अहदनामा में से हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 11वां बाब 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत के आखिर तक खुदा के बाबरकत कलाम की तलावत की जाएगी। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 11वां बाब 20वीं आयत से 27वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखें क्या लिखा है। खुदा का कलाम फरमाता है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कि जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज जो नया मौजू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि दिस इलनेस इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। आप इस पैसेज को, इस हवाले को पढ़ने के बाद समझ गए हैं कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। और आज जब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है, तो 3 अल्फाज नोट करें, काबिल गौर हैं। डेथ, लव और ग्लोरी, यानी कि मौत, यीशु मसीह की मोहब्बत और जलाल। मौत, मोहब्बत और जलाल, ये 3 अल्फाज हम देखेंगे कि कैसे इस सारे बयान के अंदर हमें नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह क्यों यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। इस बीमारी से कैसे खुदा जलाल पाने जा रहा है, ये हमने सीखना है, ये हमने देखना है। जब आप खुदा को देखते हैं, खुदा को समझते हैं, खुदा के बारे में सोचते हैं, याद रखें कि फुली डिवाइन एंड एब्सोल्यूट रियलिटी सेंट्रल, कि खुदा जो है मुकम्मल तौर पर इलाही और मोहब्बत करने वाला खुदा है, ये उसका खासा है। और साथ साथ हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, मैजेस्टी गॉड जो है, अजीम खुदा जो है, वो ऐसे हमारी हिफाजत करता है जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। हम ऐसे उसके हाथ में महफूज हैं जैसे माँ के हाथ में बच्चा महफूज होता है, उससे भी ज़्यादा समझे। तो खुदा, अगर कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जैसे अभी हमने पढ़ा है, एक शख्स मर गया है बीमारी की वजह से, इस मौत में मोहब्बत कहाँ है, खुदा का जलाल कहाँ है, ये आज हमने जानने की कोशिश करनी है खुदा के कलाम में से। लेकिन आए खुदा के बाबरकत कलाम को एक बार फिर देखते हैं और मैं इस हिस्से को पढ़ूंगा कि यीशु मसीह जब बैतनिया में था, ये ख़ानदान, ये छोटा सा घराना जिनसे यीशु मसीह मोहब्बत रखता है, इनके घर में मौत वाक़ई हो गई है। और मौत जो है वो एक कभी भी खुशगवार नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा, दुनिया की सबसे बड़ा गम मौत है। इस खानदान के अंदर यही हुआ है। लिखा है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में
بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی تھا، اور لکھا ہے کہ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اس کا بھائی لازر بیمار تھا، پر اس کی بہن نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ مقدس یوحنا یہاں پر زور دیتا ہے اس بات کو وہ واشگاف لفظوں میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ مریم وہ ہے جو یسوع مسیح کے جس نے پاؤں دھوئے تھے، جس نے اپنے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں دھو کر اسے اپنے بالوں سے صاف کیا تھا۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خاندان یسوع مسیح کے بہت کلوز تھا، لیکن موت کیوں ہوئی ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے مرنے دیا ہے؟ کیا اس میں محبت ہے؟ جلال کیسے ہے؟ محبت کیسے ہے؟ پہلی چیز ڈیتھ ہے، یاد رکھیں، موت ہو گئی ہے۔ یوحنا بتانا چاہتا ہے کہ اس خاندان کو وہ بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے، بار بار وہ ان الفاظ پر زور دیتا ہے، لکھا کہ یہ وہی مریم تھی۔ There is no need. Why? وہ بتانا چاہتا ہے کہ یوحنا بتانا چاہتا ہے کہ اس بیان کے اندر کتنی اسٹرینتھ، کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا زیادہ اس گہرائی ہے اس میں حوالے کے اندر۔ پاؤں پر پونچھے، اس کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ اور ساتھ ساتھ یوحنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح لازر کو عزیز رکھتا تھا، یسوع مسیح کو لازر سے محبت تھی۔ یہ جتایا جا رہا ہے۔ یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کا بیٹا جلال پائے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ بیماری موت کی نہیں ہے بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس سے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کو جلال دینے کے لیے ہے اور اس کے بیٹے کے کو جلال دینے کے لیے ہے۔ اور یسوع مسیح جب خبر ملی ہے، بجائے اس کے کہ یسوع مسیح وہاں سے آتا، یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ جیسس چوز فار لازرس ٹو ڈائی۔ یسوع مسیح نے چنا کہ لازر مرے۔ یسوع مسیح اس موت کو چاہتے تھے۔ بڑا سٹرینج ہے، یسوع مسیح نے کبھی کسی کی موت نہیں چاہی، لیکن مسیح خدا نے فرمایا یہ بیماری، پہلے بیماری خدا کے جلال کے لیے، پھر موت ہونے دی، جان بوجھ کر یسوع مسیح نے مرنے دیا۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ یوحنا پھر بتانا چاہتا ہے کہ یہ کتنے خاص لوگ تھے، لیکن موت کیوں؟ یوحنا بار بار اس بات پر زور دیتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ یہ وہی مریم ہے، پھر کہتا ہے کہ یسوع لازر کو عزیز رکھتا تھا، پھر کہتا ہے کہ یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو لکھا ہے کہ تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا، اور پھر اس کے شاگردوں نے اس سے کہا آؤ، پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس نے یہ باتیں کہیں، اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ لازر مر گیا ہے، یہ سڈن نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جان بوجھ کر لازر کو مرنے دیا ہے۔ یہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ لازر مرے، کیونکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہونے جا رہا تھا، خدا کے نام کو جلال ملنے جا رہا تھا۔ تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے لازر کو مرنے دیا، اور جب لازر مر گیا ہے تو میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ چل کر لازر کو جگائیں۔ بس شاگردوں نے اس سے کہا خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، یہ صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا۔ یسوع مسیح خوش ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ۔ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔
یسوع فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ وہاں نہیں تھا. پہلے تو ڈیلے کیا, مرنے دیا. یہ موت, یہ بیماری, یسوع مسیح اسے شفا نہیں دیتے, پھر مرنے دیا ہے. اور لکھا ہے کہ شاگردوں سے کہا آؤ ہم چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. اور لکھا ہے کہ بس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح سے اس نے گلا کیا, کہتی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح نے اس فیملی, اس خاندان جس کے ساتھ یسوع مسیح محبت رکھتا ہے, ان کے بھائی کو مرنے, کئی مردے یسوع مسیح نے زندہ کیے تھے, کئیوں کو یسوع مسیح نے شفا دی تھی, لیکن لازر کو یسوع مسیح نے مرنے دیا ہے. تو دا ڈیتھ اینڈ لائف آف لازر, میرے عزیزو, لازر کی موت اور لازر کی زندگی یہ بتاتی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے اٹھا کھڑا کرے گا. یہ ریزوریکشن کی یعنی کہ جی اٹھنے کی ہمیں امید دیتی ہے. 23ویں آیت سے 26ویں آیت کے آخر تک میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن, قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ 7 ایمز میں سے یسوع مسیح نے جو کہا کہ میں ہوں, ان میں سے ایک ہے قیامت اور زندگی میں ہوں. اس کا مطلب ہے آئی ایم ریزوریکشن اینڈ لائف, زندگی اور قیامت میں ہوں. جی یعنی کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں, میں ہی زندگی دیتا ہوں, میں ہی زندگی دینے والا ہوں. یوحنا نے بار بار یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کیا ہے. وہ یسوع مسیح کے جلال پر بار بار زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, نور تاریکی میں چمکتا ہے. یہ یوحنا کا مشن ہے کہ یسوع مسیح کو وہ اس کے گلوری کو ظاہر کرے, اس کے جلال کو ظاہر کرے. میں پڑھنا چاہتا ہوں یوحنا پہلے باب کے اندر, اور یہ انتہائی خوبصورت, وہ یوحنا کا مشن ہے کہ وہ یسوع کے نام کو جلال دے. لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا, اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اور 14ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے. یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے. مسیح خداوند فرماتے ہیں اس سے خدا اور اس کے بیٹے کے نام کو جلال ملے گا. یسوع مسیح جلال سے بھرا ہوا ہے. یوحنا فرماتا ہے, لکھتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے. We saw his glory, ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح زندگی دینے والا ہے. یوحنا کا مشن ہے کہ وہ یسوع کے نام کو جلال دے. یوحنا کی انجیل اس بات پر بڑا زور دیتی ہے کہ اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس میں زندگی تھی, اس میں فضل تھا, اس میں سچائی تھی. یہ ساری چیزیں خدا کے اندر ہیں. خدا لائف دیتا ہے, خدا زندگی دیتا ہے. یسوع مسیح نے زندگی کسی سے لی نہیں, وہ زندگی اس نے دی ہے. زندگی اس میں زندگی تھی, وہ خدا کے ساتھ تھا, وہ خدا ہے. اور یوحنا کہتا ہے کہ اس راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. یعنی کہ یسوع مسیح زندگی سے بھرا ہوا ہے. اور یہ حصہ بتاتا ہے کہ ہم سب اسی طرح سے زندہ ہوں گے. خداوند یسوع مسیح ہمیں زندہ کرے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. جو ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ زندہ ہوں گے. تو سوال, ہاؤ کین لو الاؤ ڈیتھ؟ یسوع مسیح اس خاندان سے, لازر سے, بہنوں سے محبت کرتا ہے. موت کو کیوں آنے دیا؟ کیوں موت کو آنے دیا؟ ہاؤ کین
love allowed death. प्यार, मोहब्बत, मौत को कैसे आने दिया, उसने इजाजत दी. It was love that moved Jesus to let Lazarus die. मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में 5वीं और 6वीं आयत में इसी हवाले में पढ़ें तो लिखा कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था. बस जब सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा. फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें. सवाल पहले नंबर पर यह है कि क्यों यीशु मसीह ने लव, मौत की कैसे इजाजत देता है? यीशु मोहब्बत रखता है और मरने दिया. फिर मौत, ये लव था कि यीशु मसीह वहां पर ही रहा और लाजर को मरने दिया. क्या मौत के अंदर भी लव हो सकता है? क्या मौत किसी को मार कर या किसी को मरते देख कर भी प्यार हो सकता है? मेरे अजीजों, आई डोंट नो, खुदा जानता है. लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. डेथ, लव और ग्लोरी. मौत, मोहब्बत और जलाल. मौत, मोहब्बत और जलाल. ये मौत हो गई है लाजर की बीमारी के बाद. क्या मोहब्बत अलाउ करती है मरने को, मौत को? लेकिन ये यीशु मसीह का ना आना, लाजर का मरना, इसमें मोहब्बत थी. खुदा सॉवरन खुदा है, वो लविंग खुदा है, मोहब्बत करने वाला खुदा है. जैसे हमने कहा कि वो खुदा है, वो द लव ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की मोहब्बत है. वो किसी भी चीज़ में से मोहब्बत और भलाई पैदा कर सकता है, हमें मालूम नहीं है. तो सवाल, ये इसी सवाल पर फोकस करें. क्या मोहब्बत मरने की या मौत की इजाज़त देती है? नो. कैन लव अलाउ डेथ? यस. खुदा यीशु मसीह ने मरने दिया है तो कबूल करना पड़ेगा. क्यों ऐसा हुआ है? अंग्रेजी के अल्फाज हैं, लव इज डूइंग वट एवर यू हैव टू डू टू हेल्प पीपल सी and treasure the glory of God as their supreme joy. यानी कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है कि आप वो सब कुछ करें जो लोगों की मदद करे कि वो खुदा को और कि वो खुदा के जलाल को ऐसा खजाना देखें. To help people see and treasure the glory of God as their supreme joy. यानी कि आप लोगों की मदद करें कि वो खुदा के जलाल को अजीम खजाना समझें और जानें. यानी कि खुदा के नाम को जलाल देना, चाहे वो मौत के वसीले से हो. तो मोहब्बत ये है कि हर वो काम करना जो लोगों की मदद करता है कि वो देखें और खुदा के जलाल को सबसे बड़ी खुशी समझें. सबसे बड़ी खुशी मेरे अजीजों खुदा के नाम को जलाल देना है. टू हेल्प पीपल सी एंड ट्रेजर, कि लोग खुदा के जलाल को देखें. सबसे बड़ी मोहब्बत यह है कि खुदा के जलाल को लोग देखें एज देयर सुप्रीम जॉय. खुदा का जलाल उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए. जिंदगी सबसे बड़ी खुशी नहीं है, शिफा सबसे बड़ी खुशी नहीं है. सबसे बड़ी खुशी खुदा का जलाल है. यीशु मसीह खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं और यही लव है. खुदा यीशु मसीह मरियम और मार्था और दीगर लोगों को दिखाना चाहते थे कि खुदा का जलाल जो है उसमें उनकी खुशी होनी चाहिए. और ये मोहब्बत है. मोहब्बत ये है कि हर वो काम करें जिससे लोग खुदा के जलाल को अपनी सबसे बड़ी खुशी समझ सकें. तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह खुदा के नाम को जलाल देना चाहता है. और लव ये है कि आप लोगों को वो दें कि वो खुदा को जान सकें. खुदा किसी को भी खुदा का जलाल दिखाना, खुदा के जलाल की को सबसे बड़ी खुशी समझना, ये सबसे बड़ी मोहब्बत है. 15वीं आयत में लिखा है, अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि मैं तुम्हारे स्वभाव से खुश हूँ कि वहाँ ना था ताकि ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें. आओ हम उसके पास चलें. मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था. यीशु मसीह खुश है कि उसने लाजर को मरने दिया है. तो मेरे इट इज़ फेथ. सो ये इट इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. यीशु मसीह ने मरने दिया है खुदा के जलाल के लिए. और ये यीशु मसीह की मोहब्बत है कि वो देख सके कि खुदा का जलाल क्या है. यीशु मसीह का
اس زمین پر آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے، صرف اور صرف خدا کے نام کو جلال دے، اور یہ انسانوں کے ساتھ محبت تھی۔ جب آپ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، خدا کے جلال کو اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتے ہیں، سب سے بڑا خزانہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، یہ موت اور دیگر چیزوں سے بڑا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ تلوار، ننگا پن، بھوک، کوئی چیز نہیں۔ سب سے بڑی خوشی خدا کا جلال، خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، سب سے بڑی خوشی۔ پالوس رسول سے جب اس کے بدن پر کانٹا چبویا جا رہا تھا، اس کے بدن میں، تو اس نے دعا کی 3 بار، یہ جاتی رہے میری بیماری، نہیں گئی۔ تو اس نے کہا، خدا نے کہا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوری میں بھی فخر کروں گا، کیونکہ تیرا فضل میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، محبت یہ ہے کہ لوگ خدا کے جلال کو اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھیں، یہ محبت ہے۔ تو یسوع مسیح لازر سے محبت رکھتا تھا، مرنے دیا اس کو تاکہ اس کی موت سے جلال جو موت اور محبت یہ تھی، لازر مر گیا، اور جلال یہ ہے کہ اس کی موت کے ذریعے سے خدا کا نام جلال اگر لوگ جانیں گے۔ ایک اور یہاں پر بات میں نے لکھی ہے، love means giving us that we need most۔ محبت یہ ہے کہ ہمیں وہ دیا جائے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ So what we need most is not healing but the experience of glory of God۔ ہمارے بدن کے اندر یا لازر کے لیے شفا سب سے بڑی چیز نہیں تھی، شفا سب سے بڑی ضرورت نہیں تھی۔ لازر کے لیے سب سے بڑی ضرورت خداوند کے جلال کا تجربہ تھا۔ اگر آپ بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا جیسے بھی ہیں، اگر آپ کو شفا نہیں مل رہی، آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ ان میں مایوس ہیں، لیکن خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ شفا سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی سچویشن میں ہیں لیکن آپ اس میں سے نکل نہیں رہے، لیکن خدا کے نام کو جلا رہا ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ Love means giving us what will bring as fullest longest joy۔ یعنی کہ لو کا یہ محبت کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں وہ دیا جائے جو خوشی کی معموری ہماری زندگی میں کے اندر لے کر آئے۔ تو محبت، یسوع مسیح محبت کرتا تھا، اس موت کے اندر محبت تھی، کیونکہ محبت یہ تھی کہ یسوع مسیح نے وہ دینا چاہتا جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے ضروری چیز خدا کا جلال ہے، خدا کے جلال کا تجربہ ہے۔ لوگوں نے، لازر کے خاندان نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے، اور یہ موت سے زیادہ ضروری تھا۔ محبت یہ ہے کہ آپ وہ دیں جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے، محبت وہ دیتی ہے جو زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو یسوع مسیح، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، دنیا سے محبت رکھی، بیٹا سب سے ضروری تھا دنیا کے لیے، اور اس نے بیٹا دیا ہے۔ بیٹا سب سے زیادہ ضروری تھا دنیا کے لیے، اور اس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ محبت وہ ہے، وہ چیز ہے کہ آپ کسی کو وہ دیں۔ محبت ہے کسی کو سب سے ضروری چیز دینا۔ یسوع مسیح نے لازر کو شفا نہیں دی، انہیں خدا کے جلال کا تجربہ دیا ہے، یہ محبت ہے۔ موت تھی، محبت تھی، اور جلال تھا۔ خدا یسوع مسیح جلال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خدا کے جلال کو۔ Love is doing whatever you have to do to help people see and treasure the glory of God as their supreme joy۔ محبت لوگوں کو اس بات کا تجربہ دینا ہے کہ وہ خدا کے جلال کو دیکھیں۔ تو میرے عزیزو، اس موت سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملا ہے، اس موت سے خدا کے نام کو جلال ملا ہے، اور خدا کے نام کو جلال دینا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا ہماری زندگی کا مشن ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ سو لازر مر گیا تاکہ خدا کے جلال کو ظاہر کرے۔ لازر کی موت کے اندر خدا کا جلال تھا، شاگردوں کے لیے بھی، شاگردوں کے لیے، خاندان کے لیے، لوگوں کے لیے جلال تھا۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ لازر قبر سے باہر آ جا، وہاں پر یسوع مسیح نے دعا کی، اور دعا یہ تھی کہ خداوند میں تو جانتا ہوں کہ تو میری دعا سنتا ہے، لیکن میں ان لوگوں کے سبب سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے، اس مرے ہوئے لکھا ہے کہ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟
फिर यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो गार में था और वो एक गार था, उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, अय खुदा, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी सुन ली। मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी खुशी खुदा के नाम को जलाल देना है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि आप वो दें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का जलाल है। यीशु मसीह खुदा के जलाल को सबसे ज़रूरी चीज़ समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर को और उसके ख़ानदान को वो दिया है कि वो खुदा का जलाल देखें, क्योंकि यीशु उनसे मोहब्बत रखता था। मोहब्बत सच्ची थी और मोहब्बत ये थी कि वो खुदा के जलाल का तजर्बा करें। यीशु मसीह ने ये तजर्बा दिया। आप किस ज़िंदगी के हिस्से में हैं? क्या हालात हैं? आप पता नहीं किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। शायद आप मौत को बहुत बड़ी ट्रेजेडी समझते हैं, यस ये है। शायद आप समझते हैं कि मोहब्बत यह है कि खुदा वो करे जो आपके लिए वक्ती तौर पर सबसे ज़रूरी है। ये भी इंसानी तौर पर मैं समझता हूँ कि हम फील करते हैं, लेकिन खुदावंद वो करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जिससे उसको और उसके बेटे को जलाल मिलता है। यही यीशु मसीह ने इस ख़ानदान के लिए किया है, क्योंकि यीशु उनसे मोहब्बत रखता था और मोहब्बत वो देती है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें खुदा के जलाल का तजर्बा करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए यीशु ने उन्हें वो दिया है। ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। इस मौत से खुदा ने जलाल पाया है। इस मौत से खुदा इस बीमारी से खुदा ने जलाल पाया है। इस मौत से खुदा ने जलाल पाया है। और ये सबसे ज़रूरी बात है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी से खुदा को जलाल मिलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में खुदा को जलाल, हमने खुदा को जलाल देना है। When we are most satisfied in Him, God is most glorified in us. खुदा हमें जलाल पाना चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।